کا ڈنکا بجے گا 400 دارالعلوم کا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ گرامی قدر عزیز طلباء اور سامعین کرام، چند روز پہلے کی بات ہے، ایک صاحب نے فون کیا اور کہا کہ میں ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ ان سے میں نے پوچھا کہ آنے کا مقصد بتائیے، تو کہنے لگے کہ کچھ طلباء کو مرکز لے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میرے یہاں یہ کام نہیں ہوتا، آپ ملنے کے لیے آنا چاہیں تو آئیں، ملاقات کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن میرے یہاں یہ کام نہیں ہوتا۔ میں طلباء کو جماعت کے مرکز میں نہیں بھیجتا ہوں۔ اس سے 2-4 روز کے بعد ایک مدرسے کے ناظم صاحب آئے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ میرے یہاں بھی کافی کوشش کی گئی طلباء کو لے جانے کے لیے۔ ایک اور بڑے ادارے کے بارے میں بتایا کہ وہاں سے بھی طلباء کو مرکز میں لے جانے کی کافی کوشش کی گئی۔ ایک اور مدرسے کے بارے میں بتایا کہ ان مدرسے والوں نے اپنے طلباء کو مرکز بھیجا تھا۔ 1-2 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت بھی اس طرح کی کئی خبریں سننے کو ملی تھی۔ آج بھی 2 صاحب میرے پاس جماعت کے ملنے کے لیے آئے تھے اور کافی دیر تک ان سے بات چیت ہوتی رہی۔ میرا کہنا یہ ہے، طلباء کو اور علماء کو جماعت سے نہ جوڑیے، بلکہ جماعت کو طلباء اور علماء سے جوڑیے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ طلباء کو اور علماء کو جماعت سے نہ جوڑیے، یعنی ان کو وہاں نہ لے جائیے۔ جماعت کو علماء اور طلباء سے جوڑیے، یعنی ان کو یہاں لائیے۔ میں نے ان لوگوں سے بھی کہا کہ چاہیں تو مسلسل اور چاہیں تو کبھی کبھی جتنے افراد بسہولت آ سکتے ہوں جماعت کے، ان کو میرے یہاں بھیجیے۔ وہ 10 دن کے لیے آنا چاہیں، 20 دن کے لیے آنا چاہیں، 40 دن کے لیے آنا چاہیں، 4 مہینہ کے لیے آنا چاہیں، آئیں۔ اور ان کو یہ سمجھا کے بھیجیے کہ یہاں دین سیکھنے کے لیے آئیں۔ اور ان لوگوں سے میں نے یہ بھی کہا کہ میرا یہ پیغام مرکز تک پہنچا دیجیے۔
جماعت کے چھوٹے بڑے جتنے لوگ مجھ سے ملتے ہیں، موقع رہتا ہے تو میں ان سے یہ بات برابر کہتا رہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ یہاں بھیجیے، میرے پاس مدرسین ہیں، میں ان کے پڑھنے لکھنے کا بندوبست کروں گا، ان کو دین سکھاؤں گا، وضو کا طریقہ بتاؤں گا، نماز کا طریقہ بتاؤں گا، دعائے قنوت یاد کرواؤں گا، تشہد اور دعائے معصورہ یاد کرواؤں گا، نماز کی باقی دعائیں یاد کراؤں گا، اور بھی بہت ساری ضروریات ہیں۔ وہ ضروریات جو دینی ہیں انہیں سکھاؤں گا اور بتاؤں گا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے، جو آئے اپنے دماغ کو اس بات سے خالی کر کے آئے، یہاں سے کسی کو لے جانے کی کوشش نہ کرے، یہاں نکالنے کے لیے نہ آئے، دین سیکھنے کے لیے آئے۔ اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ جتنی جماعتیں مدرسوں میں یا علماء کے پاس جاتی ہیں، وہ چاہے کہیں کچھ بھی کہ میں ملنے آیا ہوں، میں دعا لینے آیا ہوں، یہ سب ہیلے اور بہانے، شاید باید کوئی دعا لینے آتا ہے، وہ اس فکر میں آتا ہے کہ یہ بھی نکلیں، نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ آپ لوگ جماعت والوں کو مدرسے سے، علماء سے، طلباء سے جوڑیں۔ کہنے لگے کہ جوڑتے ہیں، علماء کا جوڑ کرتے ہیں، حفاظ کا جوڑ کرتے ہیں۔ میں نے کہا سنانے کے لیے جوڑتے ہیں، سننے کے لیے نہیں جوڑتے۔ اپنا طرز اور اپنا طریقہ سکھانے کے لیے جوڑتے، ان سے دین سیکھنے کے لیے آپ نہیں جوڑتے۔ آپ ان کو اپنے آپ سے جوڑتے ہیں، آپ خود ان سے نہیں جوڑتے۔ میں نے کہا بتائیے، ہندوستان بھر میں جتنی مسجدیں ہیں، خاص کر جو جماعت کے مراکز ہیں، چھوٹے بڑے، اور جماعت کے اجتماعات ہوتے ہیں، ان میں کتنے ایسے علماء کا بیان ہوتا ہے جو جماعت میں وقت نہیں لگاتے؟ ہم کو نام لکھ کے دیجیے۔ اور ہمارے مدارس میں کوئی بھی جماعت آ جائے، آسانی سے بیان کر کے چلی جائے۔ تو ہم تو آپ کو جوڑتے ہیں، آپ آئے، آپ کا ہم نے بیان کروا دیا، لیکن آپ اپنے اسٹیج پر، اپنے مرکز میں، اپنے اجتماع میں کسی ایسے عالم کا بیان گوارا نہیں کرتے جو جماعت میں نہ جاتا۔ یہ فرق کیوں ہے؟ میں نے کہا کچھ ایسے واقعات بتائیے کہ ان علماء کے پاس گئے ہو جماعت کے لوگ جو جماعت میں جاتے نہیں علماء، اور ان سے کہا ہو کہ چلیے حضرت ہمارے یہاں مرکز میں آپ بیان کریں۔ یہ بات میں نے کئی بڑے بڑے لوگوں سے کہی، لیکن کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ مولانا عبد الرحمن رویانہ سے کہا تو کہنے لگے کہ یہ علماء آئیں گے تو ابھار نہیں پائیں گے سامعین کو۔ میں نے کہا ابھارنے والا کام آخر میں آپ کر لیجیے۔ جب ایک بیان ختم ہو جائے گا تو اگلا بیان آپ ابھارنے والا کر لیجیے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے یہاں کا دروازہ کھلا ہوا ہے جماعت کے لیے، لیکن اس لیے کھلا ہوا ہے کہ میں ان کو دین سکھانا چاہتا ہوں۔ میں بچوں کو بھی سکھانا چاہتا ہوں، جوانوں کو بھی سکھانا چاہتا ہوں، بوڑھوں کو بھی سکھانا چاہتا ہوں، لیکن اس لیے نہیں کھلا ہوا ہے کہ وہ آئیں اور مجھ کو جماعت میں لے کے جائیں۔
اس لیے میں آپ سبھی حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ جماعت میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کو بلانے کی ضرورت ہے کہ وہ آئیں اور دین سیکھیں۔ ہم مسجد میں ہوں تو ہم سے مسجد میں سیکھیں، ہم مدرسے میں ہوں تو ہم سے مدرسے میں سیکھیں، ہم گھر پہ ہوں تو ہم سے گھر پہ سیکھیں، ہم سفر میں ہوں تو ہم سے سفر میں سیکھیں، لیکن ہمیں اپنا غلام اور تابع بنا کر در در ہمیں نہ گھمائیں۔ ہم سے دین سیکھیں گے کب؟ جب ہم ان کی طرح جماعت میں ان کے ساتھ چکر لگائیں گے، تب دین سیکھیں گے۔ وہ بھی کتنا؟ بس وہی جو ان کے یہاں رائج ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے آگے سکھانا شروع کروں گا تو کہیں گے کہ جماعت کا مخالف، کہیں گے کہ جماعت کا مخالف۔ اس لیے میری رٹ یہ ہے، میری آواز یہ ہے، میری صدا یہ ہے، میری گزارش یہ ہے کہ جتنے مراکز ہیں جماعت کے، وہ لوگوں کو مدارس میں بھیجیں دین سیکھنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ صاحب طلب نہیں، میں نے کہا، آج بھی کہا کہ جتنے طلب والے ہو گئے ہیں ان کو بھیجیے، جو 4 چلہ 10 چلہ 20 چلہ لگا چکے ہیں ان کو بھیجیے ہمارے پاس، وہ دین سیکھیں۔ جو طلب والے نہیں ہیں ان میں آپ طلب پیدا کریے، اور جو طلب والے ہو گئے ہیں ان کو سیکھیے، بھیجیے میرے پاس سیکھنے کے لیے۔ لیکن نہیں، اور ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ جو کام ہم کریں گے، ہمارا کیا ہوا ہوگا، مدارس کا کیا ہوا ہوگا، وہ سب بھی اپنے کھاتے میں ڈال لیں گے اور کہیں گے کہ یہ جماعت کی برکت ہے۔ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ فلاں جگہ گئے تو وہاں جو ہے نماز کا پنی کا انتظام کر دیا۔ یہاں جو ہم نے کیا یہ آپ کو نظر نہیں آیا؟ ایک جگہ آپ نے پنی کا انتظام کر دیا، نماز کا انتظام کر دیا، تو وہ کارگزاری آپ ہم کو سنا رہے۔ یہاں اور پوری دنیا بھر میں علماء نے جو ان مدرسوں کا، مسجدوں کا انتظام کیا ہے، اس سے آپ کیوں بند کر لیتے ہیں؟ ہمیں بتا رہے تھے کہ فلاں صاحب کلمہ بھی ان کو نہیں آتا۔ یہ بچے جو ہمارے پاس آتے ہیں سب کلمہ سیکھ کے آتے ہیں، نماز سیکھ کے آتے ہیں، روزے سیکھ کے آتے ہیں، دین سیکھ کے آتے ہیں۔ بے سیکھے ہوئے لوگوں ہی کو تو ہم لوگ سکھاتے ہیں۔ آپ ایک بات سکھا دیں، 2 بات سکھا دیں تو دنیا بھر میں چرچا کی جماعت کا بڑا کام ہے، بڑی برکات ہے، اور ہم الف سے لے کر یا تک پورا پڑھائیں، اس کا کوئی چرچا نہیں، اس کا کوئی تذکرہ نہیں، اس کی کوئی وقات نہیں۔ تعجب کی بات، جب تم لوگ بڑے ہوگے تو تم سے بھی ملیں گے اور پوچھیں گے کہ آپ کا وقت لگا ہے؟ جماعت کا آدمی چاہے کتنا ہی زیادہ ان پڑھ ہو، 40 دن 10 دن 1 چلہ 2 چلہ لگا لیا ہے تو وہ ملے گا تو کہے گا کہ آپ کا وقت لگا۔ یعنی آپ جماعت میں گئے ہیں کہ نہیں گئے؟ اگر جماعت میں گئے ہیں تو پھر آپ اپنے ہیں، اور اگر آپ جماعت میں نہیں گئے ہیں تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقار نہیں۔ جب پوچھیں کہ جماعت آپ کا وقت لگا ہے تو آپ بھی پلٹ کر پوچھ لیجئے کہ آپ کا وقت لگا ہے، اور کتنا لگا ہے، اور کہاں لگا ہے، کس کے پاس لگا ہے۔ کہیں گے جماعت میں لگا ہے تو کہیے کہ ان پڑھوں کے ساتھ لگا ہے، بیماروں کے ساتھ آپ نے وقت لگایا ہے۔ ہم نے بھی وقت لگایا ہے، لیکن ہم نے حافظ قرآن کے پاس وقت لگایا ہے، عالم دین کے پاس وقت لگایا ہے، مفتی کے پاس وقت لگایا ہے۔ تو ہمارے تمہارے وقت لگانے میں تو بہت بڑا فرق ہے۔ لیکن گاؤں گاؤں گھومیں گے، ان پڑھوں کے ساتھ رہیں گے، اس وقت لگانے کی قدر ہوگی، اور یہ جو وقت لگ رہا ہے پڑھنے پڑھانے میں، اس کی کوئی قدر نہیں، اس کی کوئی علم نہیں۔ بہت بڑا فرق ہے، صاف ستھری بات۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جماعت میں لے جائیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جماعت والے آ کے ہم سے دین سیکھیں۔ میں جو کام کی باتیں بتاتا ہوں، کام کی باتیں سمجھاتا ہوں،
اس کے نتیجے میں میرے خلاف افواہیں پھیلائی جاتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ جماعت کے خلاف کئی ایسی مسجدیں ہیں جن میں ان لوگوں نے کوشش کر کے بیانات پر پابندی لگا دی. تو کون سا دین سیکھنا چاہتے ہیں کہ عالم دین کا بیان نہ ہو؟ جہاں ان لوگوں کا زور و بس چلے گا اور جماعت کے پکے ہوں گے وہاں ایسے عالم کا بیان نہیں ہونے دیں گے جو جماعت کی غلطیوں کی اصلاح کرے. ہاں ایسے عالم کا بیان ہوگا جو ان کا غلام بن کے بیان کرے، جو یہ کہیں وہی وہ بیان کرے، جو یہ چاہے وہی وہ بیان کرے، اس کا بیان ہوگا. تو پھر اس طرح سے دین کیسے چلے گا؟ اس طرح سے دین کیسے چلے گا؟ بالکل الٹی ترکیب ہے، الٹا طریقہ ہے. اس کے پہلے کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے تھے، ان سے بھی میں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو جمع کر لیجیے، لیکن میں آپ لوگوں کو بیان نہیں کرنے دوں گا. وہ خبر ایک ہمارے خاص ماسٹر صاحب کے پاس پہنچائی گئی، ان سے میری ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ آپ نے ایسے کہا تھا. میں نے کہا تھا، میں نے ایسے کہا تھا، میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جو عالم دین نہ ہو اس کے لیے بیان کرنا جائز ہے. اور اب تو یہ بھی کہتا ہوں کہ وہ عالم دین جو جماعت میں لگ کر جماعت والوں کا غلام بن چکا ہے، جماعت والوں کا تابع ہو چکا ہے، حق اور صحیح بیان نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے بھی بیان کرنا جائز ہے. جماعت میں یہ بھی محنت ہوتی ہے کہ ایسے عالم سے مسئلہ ہی مت پوچھو جو جماعت میں نہ جاتا. تو پھر مسئلہ کس سے پوچھو؟ میرے پاس آئیں، میں بلاتا ہوں، ملنے کے لیے آئیں، سیکھنے کے لیے آئیں، بیٹھیں، سب کچھ ٹھیک. میں نے آج بھی ان سے کہا کہ آپ لوگ آئیں گے تو بہت کچھ آپ لوگوں کو سکھایا جائے گا اور آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ ہجرت کا کیا معنی ہے، نصرت کا کیا معنی ہے، استقبال کا کیا معنی ہے، تعلیم کا کیا معنی ہے، قتال کا کیا معنی ہے، اور دعوت کا کیا معنی ہے، تبلیغ کا کیا معنی ہے، اور کہاں کہاں آپ لوگ غلط ملت کرتے ہیں، کہاں کہاں بگاڑ کرتے ہیں، کہاں کہاں غلط فٹنگ کرتے ہیں اور کیسی کیسی تحریفیں کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ایمان بچتا ہے یا چلا جاتا ہے، یہ سب بتاؤں. صورتحال یہ ہے کہ کمان ان پڑھوں کے ہاتھ میں ہے. جماعت کا کام ان پڑھوں کے ہاتھ میں ہے، جاہلوں کے ہاتھ میں ہے. اور یہ جدھر چاہتے ہیں لوگوں کو لے جانا ادھر لے جاتے ہیں. مدرسے والوں کی، علماء کی مجبوری یہ ہے کہ انہی میں سے بعض سے چندہ کرتے ہیں. تو اب اس کی رعایت میں، اس کے لاج میں حق بات اور صاف بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اگر کہہ دوں گا تو صاحب ناراض ہو جائیں گے، اور ناراض ہو جائیں گے تو چندہ بند ہو جائے گا. اس لیے صاف بات نہیں ہے. جو صاف ستھری بات ہے وہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اس طرح بہت ساری اصطلاحات ہیں، بہت سارے الفاظ ہیں جن کے اندر بگاڑ کر دیا گیا ہے. یعنی یوں کہا جائے کہ دین کی جو اصلی شکل و صورت ہے اس کو بگاڑا جا رہا ہے. اگر یہ مدرسے اور یہ ایسے علماء جنہوں نے اب تک جماعت میں وقت نہیں لگایا ہے، یہ لوگ نہ ہوتے تو دین کو ایک دم بگاڑ دیتے، ختم کر دیتے. نئی نئی اصطلاحات، نئی نئی باتیں، نئے نئے معانی، قرآن مجید کے جو معنی ہونے چاہیے، احادیث کے جو معنی ہونے چاہیے، اس سے ہٹ کر اپنے دماغ میں جو آ رہا ہے، اپنے دل میں جو آ رہا ہے، اسے اس میں داخل کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں. اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ تحریف لازم آتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دیکھنے میں یہ نظر آتی ہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، فلانے کو بلا لائے نماز کے لیے، اور طرح طرح کی مثالیں بھی دیتے ہیں. میں عمرہ میں گیا تھا تو ہمارے قافلے میں ایک صاحب ایسے تھے، وہاں پر ان کو وہاں بھی یہی نشہ سوار تھا کہ جماعت کا کچھ کام.
اور مجھ کو بار بار کہنے لگے کہ آپ کچھ کریے، آپ کچھ کریے۔ میں نے کہا کہ بھائی میں تو اصول و قواعد کی روشنی میں کام کروں گا، اس سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کر پاؤں گا۔ پھر وہ لگے بحث کرنے، تو میں نے کہا کہ آپ اس بات کو دھیان میں رکھ کر بحث کریے کہ آپ کسی مفتی سے بات کر رہے ہیں، اس کے بعد بحث کریے۔ آپ کو بحث کرنا ہے کریے، لیکن یہ دھیان میں رکھیے کہ آپ مفتی سے بات کر رہے ہیں۔ تب وہ بالکل جھجکنے لگے بات کرنے میں، کہنے لگے کہ ایک سیٹھ صاحب ہیں، انہوں نے اپنے نوکر کو ایک لسٹ بنا کر دی، اور اس لسٹ کے علاوہ ایک کام ان کے نوکر نے کیا جو اس لسٹ میں لکھا ہوا نہیں تھا، تو سیٹھ صاحب خوش ہو گئے کہ میں نے یہ کہا نہیں تھا تب بھی یہ کام کر لیا۔ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ اصول و قواعد میں جو پڑھے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کام کریں، یعنی جس کی دھن مجھ کو سوار ہے یہ آپ کریے۔ انہوں نے اللہ کو بھی سیٹھ صاحب سمجھ لیا ہے اور رسول اللہ کو بھی سیٹھ صاحب سمجھ لیا ہے کہ اللہ کی لسٹ سے اور رسول اللہ کی لسٹ سے لکھنے سے کچھ رہ گیا۔ اللہ اور رسول نے جو کچھ کرنے کے لیے کہا ہے سب بتا دیا ہے، اب کچھ اس میں باقی نہیں کہ ہم اپنی طرف سے اس میں کچھ کریں۔ اپنی طرف سے کچھ کریں گے تو کچھ کا کچھ ہو جائے گا، اللہ بھی ناراض ہوگا، رسول اللہ بھی ناراض ہوگا۔ طرح طرح کی نئی نئی مثالیں پھر کرتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے میری گزارش یہ ہے کہ ان لوگوں کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں اور ان سے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں۔ ہماری تمہاری محنتیں برسہا کی محنتیں یہ دفن کر دیں اور اپنی کارگزاری بتائیں گے، فلاں جگہ ہم نے یہ کر لیا، فلاں جگہ ہم نے یہ کر لیا۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ 1 کروڑ لوگوں کو تم نے تیار کیا ہو، ایک حافظ کے وہ برابر نہیں۔ 1 کروڑ نہیں، 1 ارب 1 ارب لوگوں کے برابر لوگوں کو تیار کیا ہو، ایک حافظ کے برابر نہیں۔ ہم نے ایک حافظ جو تیار کیا ہو اس کی حیثیت زیادہ ہوگی، اور تم نے جو کروڑوں کو تیار کیا ہوگا اس کی حیثیت کم ہوگی، اس لیے اس کا چرچا کم کرو اور اس کا چرچا زیادہ کرو۔ یہ سب چالاکیاں ہوتی ہیں، ہوشیاریاں ہوتی ہیں کہ اپنے کام کا چرچا خوب کرو، اتنا کرو کہ دماغ میں وہی سما جائے، باقی سب نکل جائے۔ بہرحال جو میں نے حدیث پاک پڑھی تھی اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ علم دین کو اٹھا لے، اور علم دین کو ایسے نہیں اٹھائیں گے کہ لوگوں سے علم دین کو نکال لیں، بلکہ عالم دین کو اٹھا لیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ ان کی ناقدری ہوگی، ضرورت سے زیادہ ان کی ناقدری ہوگی۔ کوئی بھی اپنا خاص ہو اور کسی جگہ بھیجا جائے اور اس کی ناقدری کی جائے تو پھر منع کر دیا جائے گا کہ بھائی وہاں جانے کی ضرورت ہے۔ علماء دین کی اتنی ناقدری ہوگی کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے ان خاص بندوں کو واپس بلا لیں گے۔ جب ان کو واپس بلا لیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا، اپنا اغوا، اپنا سردار بنا لیں گے۔ فسئلوا، انہی سے مسئلہ پوچھیں، فافتوا، وہ فتویٰ بھی دیں گے، ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے سب علماء کو اٹھایا نہیں ہے، بہت سے علماء موجود ہیں، اس کے باوجود ابھی سے یہ صورتحال بن گئی ہے کہ ایسے لوگوں سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے اور ایسے لوگوں سے دینی رہنمائی لی جا رہی جن کو کچھ نہیں آتا۔ آج بھی جو لوگ آئے تھے ان سے میں نے کہا کہ میں یہی کا رہنے والا ہوں، مرکز کا حال مجھے معلوم ہے، مرکز میں کون کون لوگ بیان کرتے ہیں اور کیا کیا بیان کرتے ہیں مجھے معلوم ہے۔ ان پڑھوں کے لیے، جاہلوں کے لیے، جو غیر عالم ہیں، جنہوں نے قواعد کو، اصول کو نہیں پڑھا ہے، ان کے لیے قطعاً جائز نہیں بیان کرنا۔ وہ بیان کریں گے تو کتنا صحیح اور کتنا غلط بولیں گے۔
اللہ تعالیٰ علماء کرام کو اٹھا لیں، پھر برا حال ہوگا، لوگ جاہلوں کو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہلوں کو رئیس اور سردار بنا لیں گے، فسئلوا فافتوا، انہی سے پوچھا جائے گا اور وہی مسئلہ بتائیں گے، وہی رہنمائی کریں گے، وہی مشورہ دیں گے، ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور یہ ایک آسان سی بات ہے، بالکل کھلی ہوئی بات ہے، واضح بات ہے کہ عالم دین، حافظ قرآن، مفتی دین ان پڑھ لوگوں کا تابع بن کر چلے، ان کے ساتھ رہے، انہی جیسی بولے، انہی کی بولی بولے، لاج و لحاظ میں صحیح اور درست بات نہ بتا سکے۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں، اور بہت مرتبہ میں نے کہا، اب تو مشغولیت بہت ہو گئی، ورنہ میں نے کئی بار کہا کہ میں پوری زندگی جماعت میں وقت لگا دوں گا، بس ایک شرط ہے، ایک شرط ہے، جو حق ہے وہ میں کہوں گا، جو صحیح ہے وہ میں کہوں گا، اور جو غلط ہے اس پر میں نکیر کروں گا۔ لاؤ مرکز سے ایک کاغذ لکھوا کے مجھے دے دو، میں جماعت میں چلتا رہوں گا، ہر چھوٹے بڑے اجتماعات میں، چھوٹی بڑی جگہ کل چلتا رہوں گا، اور جو صحیح ہے وہ کہتا رہوں گا۔ اگر سننے کی تاب ہو اور ماننے کا جذبہ ہو تو پھر بلا لو، میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو صحیح بات بتائے گا اس کو کہیں گے کہ یہ مخالف ہو گیا، اس کو یہاں سے ہٹاؤ، اس سے اپنا جان چھڑاؤ۔ جو بھی صحیح بات کہے گا، بالکل وہی حال ہے جیسے رضا خانیوں کے ہاں اگر کوئی صحیح بات کہہ دے تو کہیں گے وہابی ہو گیا، وہی حال جماعت میں ہے، کوئی صحیح بات بتا دے تو کہیں جماعت سے مخالف ہو گیا، بس بات۔ بہرحال آج کی گفتگو کا حاصل صرف اتنا سا ہے، تمام مدرسے والوں کو بھی یہ چاہیے کہ طلبہ کو بھیجنے کے بجائے ان جماعت والوں کو اپنے پاس بلائیں، اپنے پاس رہنے کا انتظام کریں، مدرس کا انتظام کریں اور ان کو پڑھائی لکھائیں۔ اگر یہ لوگ دو کام کر لیں، ایک تو یہ کہ جوانوں کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیجیں، اور دوسرے ایسے علماء کو جو جماعت میں نہیں جاتے ان کو اپنے مراکز میں بلا کر بیان کروائیں، علماء سے جوڑ ہو جائے گی اور ان کی اصلاح بھی کافی حد تک ہو جائے گی۔ لیکن یہ دونوں کام نہیں کرتے، ان کو کرنا نہیں ہے دونوں کام۔ یہ لوگ جو کچھ کام کر رہے ہیں اس کی حیثیت انہوں نے دین کی بنا رکھی ہے کہ جو ہم لوگ کر رہے ہیں یہ منزل من السماء ہے، اللہ کا نازل کردہ ہے، رسول اللہ کا بتایا ہوا ہے، صحابہ والا کام ہے، نبیوں والا کام ہے، اس میں ذرہ برابر ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے، نہ کسی کے سن، اس لیے اس کے خلاف یہ سننے کے لیے اور کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بہرحال بس اتنا سا عرض ہے کہ جماعت میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، میری طرف سے طلبہ کو یا مدرسین کو جانے کی بالکل اجازت ہے۔ مدرسے سے تو میں بالکل کسی کو نہیں بھیجوں گا، اپنے گھر سے کوئی منمانی کے طور پر جائے گا تو اس کا ذمہ دار وہ ہوگا۔ ہاں اس کی اجازت ہے کہ ان لوگوں کو مسجد میں یا مدرسے میں یا اپنے گھر پر بلاؤ اور بلا کر ان کو دین سکھاؤ۔ جب یہ چل کر آئیں گے اور دین سیکھیں گے تو ان کو نیکی بھی زیادہ ملے گی، اور عالم سے، حافظ سے اور دیندار سے تعلق بھی قائم ہوگا، اور ان کے دل میں عظمت بھی آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صحیح رخ ہے، صحیح ترتیب ہے، اس ترتیب پر پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلط جگہیں ہیں، غلط طریقے ہیں، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة وسلام علی المرسلین۔